سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور ارشد۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ نواز شریف آئے نہ اربوں ڈالرز آئے، مشیر احتساب شہزاد اکبر کا استعفیٰ آ گیا۔ وزیر اعظم نے مشیر احتساب کا استعفیٰ منظور کر لیا، جبکہ اظہر صدیق سمیت مختلف ناموں پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ شہزاد اکبر 3.5 سال احتساب کا شور مچاتے رہے، قوم کو اربوں ڈالر کی کہانیاں سنائیں، لیکن قومی خزانے میں 1 ٹکا بھی نہ آیا۔ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کے الزامات، شوگر سکینڈل یا پھر جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس۔ شہزاد اکبر نے جس معاملے میں ہاتھ ڈالا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپوزیشن کے خلاف کرپشن کا ایک بھی کیس منطقی انجام تک نہ پہنچ سکا۔ ادھر سینئر تجزیہ کاروں نے شہزاد اکبر کے استعفے کو حکومت کے احتساب کے نعرے کی ناکامی قرار دے دیا۔ کہا شہزاد اکبر کا استعفیٰ اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت کے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا۔ حکومت کسی ایک کیس میں ریکوری بھی نہ کرا سکی، نہ کسی کو سزا ہوئی۔ ابھی ایک ایک کر کے اور بھی بہت سے لوگ جائیں گے۔ اقتدار کے ٹیسٹ میچ کے چوتھے سال کپتان کو بڑا دھچکا، اہم کھلاڑی پویلین واپس لوٹ گیا۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری نے شہزاد اکبر کے استعفے کی وجہ احتساب کے عمل میں ناکامی کو قرار دے دیا۔ کہا ہم نے 5 روز پہلے ہی بتا دیا تھا شہزاد اکبر کی چھٹی ہونے والی ہے۔ میرے خیال سے جو سب سے بڑی وجہ بنی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات انہوں نے انیشیٹ کیے تھے، جتنے بھی ریفرنسز انہوں نے کیے تھے، اس میں سے نہ کہ کسی ایک کا نتیجہ نہیں نکلا ہے، نہ ایک پیسے کی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ میرے خیال سے وہ ہی ہیز آؤٹ لیوڈ ہز، اب اس کا کوئی رول رہ نہیں گیا۔ اس کے پرائم منسٹر یہ اطلاع تو ہمارے پاس 5 دن پہلے تھی، ہم نے اپنے پروگرام ڈی این اے میں کہا بھی تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اب جس کو کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے اب یہ سارے جو بریف کے اندر تھے نا کہ ایک ایک کر کے بھاگیں گے واپس۔ سینئر تجزیہ کار ثنا بچہ کا کہنا ہے احتساب کا حساب لگانے والے شہزاد اکبر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا اپنا احتساب ہونے والا ہے۔ استعفے سے شہزاد اکبر کا تو اختتام ہو گیا، مگر جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ان کے احتساب کی تو ابھی شروعات ہے۔ احتساب کا حساب لگانے والے شہزاد اکبر صاحب جب ان کا اپنا حساب ہوگا تو انہوں نے سوچا اس سے پہلے کہ میرا حساب ہو، تو انہوں نے کہتے ہیں ڈوبتی ہوئی کشتی سے پہلے اپنا جو ہے اپنا سفر والی ہے، اور وہ تمام تر پیسے جو ہم نے ان کی ریاست ریکوری یونٹ میں ضائع کیے ہیں ان کا بھی حساب ہونا چاہیے، اور ان کا بھی حساب ہونا چاہیے کتنے دن اتنے مہینے تک یہ پوسٹ پر رہے، تو انہوں نے کیا کیا اور جو انہوں نے اب تک الزامات لگائے ہیں وہ کہاں سے آ سکتے ہیں۔ تو ان کے استعفے سے تو ان کا اینڈ تو ہو گیا، لیکن انہوں نے جو الزامات لگائے ان کی تو پھر شروعات ہوئی ہے۔ سینئر تجزیہ کار فریحاد ریس نے کہا شہزاد اکبر کے استعفے سے حکومت کے بیانیے کو دھچکا لگا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم اور وزراء نے بھی اعتراف کیا کہ وہ احتساب کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے معاملے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے سینئر لیڈرز لائک اسد عمر صاحب، دیگر لوگ آ کر کہنا شروع ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب کا وہ بیانیہ، اور یہ یاد رکھیے کہ 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ جس بات کے اوپر شور مچایا تھا یا جس بات پر ووٹ مانگے تھے پی ٹی آئی نے، وہ تھے ہی احتساب کے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ احتساب کے عمل کی شفافیت کے خلاف بہت دیر سے آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ شہزاد اکبر کے استعفے سے یقیناً اپوزیشن خوش ہوگی اور تحریک انصاف کی صفوں میں پریشانی نظر آئے گی۔ لاہور صحافیوں کے لیے غیر محفوظ پریس کلب کے باہر دن دہاڑے صحافی کو قتل کر دیا گیا۔ ڈیوس روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ پر گولیاں چلائیں۔ متاثرہ خاندان اور صحافی برادری واقعے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے اسرار خان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کے قتل کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ گوجرانوالہ کے صحافیوں نے افسوسناک واقعے کے خلاف سی پی آفس کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ صحافیوں نے ملزموں کی فوری گرفتاری اور انہیں سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سارے صحافیوں کو تحفظ دینے میں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا، جبکہ ساتھی ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کی بائیو میٹرک کے ذریعے شناخت کی جا رہی ہے۔ مبینہ مقابلہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر ڈی میں بینک کے قریب ہوا، جہاں ملزم اے ٹی ایم سے نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے کے لیے موجود تھے۔
برطانیہ جانے کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری، برطانوی حکومت نے 11 فروری سے سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مکمل ویکسین شدہ افراد کے برطانیہ پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ گرانٹ کا کہنا ہے کہ مکمل ویکسین شدہ افراد کو 11 فروری صبح 4 بجے سے برطانیہ پہنچنے پر لیٹرل فلو ٹیسٹ کروانا پڑے گا اور نہ ہی قرنطینہ کرنا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ برطانیہ جانے کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری، برطانوی حکومت نے 11 فروری سے سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مکمل ویکسین شدہ افراد کے برطانیہ پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ گرانٹ کا کہنا ہے کہ مکمل ویکسین شدہ افراد کو 11 فروری صبح 4 بجے سے برطانیہ پہنچنے پر لیٹرل فلو ٹیسٹ کروانا پڑے گا اور نہ ہی قرنطینہ کرنا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ برطانیہ جانے کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے۔ ایبٹ آباد شہر میں بارش جبکہ گلیات ٹھنڈیانی میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے مری روڈ سے برف ہٹانے کا آپریشن روک دیا گیا۔ گلیات ٹھنڈیانی میں بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، زبیر اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت ایبٹ آباد میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ایبٹ آباد کے جو سیاحتی مقامات ہیں جن میں گلیات اور ٹھنڈیانی شامل ہے، وہاں پر اس وقت شدید برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ برف باری کی وجہ سے مری روڈ پر جو ہے وہ پھسلن پیدا ہو چکی ہے۔ جو توحیدہ آباد اور کنڈلا کے مقام پر 2 بڑے برفانی تودے جو ہے وہ گر گئے تھے، ان کا ملبہ ہٹانے کے لیے جو ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع کیا تھا گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، وہ اب روک دیا گیا ہے کیونکہ برف باری بہت زیادہ جو ہے وہ شدید ہے۔ اس وقت دوبارہ برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دوبارہ برف باری کی وجہ سے بھی نظام میں زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے۔ جو گلیات اور ٹھنڈیانی کے دیہی علاقے ہیں وہاں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اس وقت بجلی کی سپلائی جو ہے وہ بھی معطل ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ محصور ہو کر رہ چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک یہ جو بارش اور برف باری کا سلسلہ ہے یہ وقفے کے ساتھ جاری رہنے کی بھی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زبیر آپ کا۔ لاہور میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنے کے شرکا اور انتظامیہ کے مابین مذاکرات میں اہم پیش رفت ہو گئی، جس کے بعد واٹر مینجمنٹ ملازمین کی سمری پنجاب کابینہ کے ایجنڈے میں شامل کر لی گئی ہے، جبکہ انتظامیہ کی یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ڈیوس روڈ منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا کیا معاملات طے پائے ہیں؟ محکمہ زراعت کے جو ملازمین جن کو برطرف کیا گیا تھا، نوکریاں ختم کر دی گئی تھیں، ان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات جاری تھے۔ انتظامیہ کے ان مذاکرات کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اور ان کا پہلا جو مطالبہ تھا کہ ان کے جو مسئلہ ہے، جو ان کا معاملہ ہے، اس کو کیبنٹ میٹنگ، جو پروونشل کیبنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر رکھا جائے۔ وہ مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ان کے ترجمان بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے معاملات کے حل کی جانب پہلا قدم ہے، تو ہم نے بھی جذبہ خیر سگالی کے تحت جو ان کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل ڈائریکٹر جنرل آفس کی جانب موو کریں گے۔ احتجاج ہمارا ختم نہیں ہوگا کیونکہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے وعدے وعید جو کیے جاتے رہے، طفل تسلیاں کی جاتی رہی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک ہمارا معاملہ تاوقتے کے حل نہیں ہو جاتا تب تک احتجاج ہمارا جاری رہے گا۔ سول سیکریٹریٹ کے سامنے سے اپنا دھرنا جو ہے اپنا کیمپ ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ ڈیوس روڈ منتقل ہو جائیں گے اور وہاں یہ دھرنا دیں گے جب تک کہ ان کی نوکریاں بحال نہیں۔ شکریہ آپ کا۔ پیپلز پارٹی کا کراچی سے خیبر تک ٹریکٹر ٹرالی مارچ، کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ پارٹی جھنڈوں سے سجی ٹریکٹر ٹرالیوں کے قطار در قطار مارچ نے رنگ جما دیا۔ کراچی میں شرمیلہ فاروقی اور دیگر رہنما بھی ٹریکٹرز پر سوار ہو کر وفاقی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 26ویں روز میں داخل ہو گیا۔ میرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ شہر میں اب کسی کو لسانیت کی سیاست نہیں کرنے دیں گے، چاہتے ہیں شہر کا میئر با اختیار ہو۔ دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کے دھرنے کو 25 روز مکمل ہو گئے۔ کارکنان کا عزم اور جوش ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنے لگا۔ دھرنے کے شرکا سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ماضی میں مہاجر اور سندھیوں کو لڑوانے کی کوششیں کی گئیں، لاشوں کی ناکام سیاست ایک بار پھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنہوں نے ہمیں لڑایا، جنہوں نے مہاجروں اور پختونوں کو لڑایا، جنہوں نے مہاجروں اور سندھیوں کو لڑایا، جنہوں نے قوموں کو قوموں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر کے تعصبات پھیلائے، اور جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو تھوڑا سا پھڑپڑاتا ہے، پھڑپڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر پختونوں کو پختون بنا دیں، مہاجروں کو مہاجر بنا دیں، سندھیوں کو سندھی بنا دیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیں۔ حافظ نعیم نے مزید کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئین کے تحت میئر بااختیار ہو۔
پانی کا نظام میئر کے پاس ہونا چاہیے. افسوس کے بنیادی حقوق کے لیے ہمیں دھرنا دینا پڑ رہا ہے. لوگوں کو اختیار دیں. ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں, ہم نہ پارٹی کے لیڈر کے خلاف نہ پارٹی کے خلاف, ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں حق دیا جائے. آپ ناک بن کے نہ بیٹھیں, اور انشاءاللہ ہم یہ اس کالے قانون کو ختم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے قبل جماعت اسلامی کے کارکنان نے رکن سندھ اسمبلی عبدالرشید کی سربراہی میں ٹاور پہ احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے کے شرکا نے سندھ حکومت سے بلدیاتی بل واپس لینے کا مطالبہ دہرایا. سینئر صحافی حامد میر کہتے ہیں باچا خان عدم تشدد پر یقین رکھتے تھے. انہوں نے ہمیشہ عورت کو احترام دینے کی بات کی. وہ باچا خان مرکز پشاور میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. حامد میر نے کہا جمہوریت ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے. صدارتی نظام کی تحریک کے پیچھے تحریک انصاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ابھی تک پاکستان میں بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں موجود ہے. آپ جب یہ اٹک کے پل کے پار جب کسی آدمی سے بات کریں باچا خان کی, ولی خان کی, تو وہ اسی قسم کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا شکار رہتے ہیں. اور پھر جب ہم نے آہستہ آہستہ باچا خان کے جو نظریات ہیں ان کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک پختون معاشرے میں انہوں نے جو خدائی خدمتگار تحریک شروع کی تھی تو وہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے کہ انتقام نہیں لینا اور تشدد نہیں کرنا, اور جو سب سے اہم چیز تھی کہ عورت کو احترام دو. اور ایک بڑا ان کا مشہور فقرہ ہے کہ اگر آپ نے کسی معاشرے یا کسی قوم کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کے معیار کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم یا یہ معاشرہ اپنی عورتوں کو کتنی عزت دیتا ہے. وہ جو میں ابھی بشیر بلور صاحب کا وہ خون آلود لباس دیکھ رہا تھا, کٹا پھٹا, چیتھڑے اڑے ہوئے تھے اس کے, مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ہے پاکستان کی جمہوریت. لیکن آپ نے یہ جو چیتھڑے ہیں ان کو محفوظ کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عزم اور حوصلہ ابھی برقرار ہے کہ یہ جو خون آلود جمہوریت ہے, یہ جو چیتھڑوں جیسا لباس اس جمہوریت نے پہنا ہوا ہے, اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے کیونکہ صرف جمہوریت ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے. برطانوی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کی مسلمان رکن پارلیمنٹ نصرت غنی کے انکشاف پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا تصدیق کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وزیراعظم بورس جانسن نے معاملے پر کیبنٹ آفس کو تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے. برطانوی ممبر پارلیمنٹ نصرت غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں مسلم عقیدے کے باعث وزیر ٹرانسپورٹ کے عہدے سے فارغ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی میٹنگ میں ان کے وزیر رہنے کے لیے مسلمان ہونے پر مسئلہ اٹھایا گیا. مجھے بتایا گیا کہ بطور وزیر میرے مسلم خاتون کی حیثیت سے ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. میرے بارے میں یہ بھی خدشات ظاہر کیے گئے کہ پارٹی کی وفادار نہیں ہوں. نصرت غنی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے معاملہ اٹھایا تو انہوں نے شکایت کرنے کا کہا, جس پر انکار کر دیا تھا. لندن میں جاری 2 روزہ لائف سٹائل فیشن ایگزیبیشن اختتام پذیر ہو گئی. نمائش میں رنگ برنگے پاکستانی ملبوسات اور خوبصورت جیولری کے سٹالز لگائے گئے تھے جنہیں مختلف کمیونٹیز کے سینکڑوں افراد نے دیکھا. وقاص احمد کی رپورٹ دیکھیں. روایت لائف اسٹائل کی طرف سے پاکستانی فیشن کی ترویج کے لیے نمائش کا انعقاد کیا گیا. سینٹرل لندن کے انسٹیٹیوٹ آف ڈائریکٹرز میں 2 روزہ نمائش کے دوران درجنوں پاکستانی ڈیزائنرز نے اپنے ملبوسات اور جیولری کی نمائش کی, جنہیں پاکستانی سمیت دیگر کمیونٹیز نے بھی سراہا. پاکستانی ڈیزائنر کا کہنا تھا کہ انہیں بہت اچھا رسپانس ملا. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے کووڈ کے باوجود بھی ارینجمنٹ بہت ہی شاندار رہا. تو رسپانس میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اور پچھلے سالوں کی طرح نہیں رہا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ. مجھے یہی لگتا ہے کہ پاکستان سے برانڈس کو یہاں پہ آنا چاہیے, کلائنٹس ڈھونڈنے چاہیے ڈفرینٹ. تو ہمیں بھی کافی اچھا رسپانس ملا ہے. یہاں ہمارا برانڈ ہے, پیچھے ہم نے اپنا ڈسپلے لگایا ہوا ہے, ہم نے برانڈ یہاں پہ شو کرایا ہے, تو کافی اچھا رسپانس آیا ہے. ونڈرفل اینڈ گریٹ ایونٹ, اور آفٹر کووڈ کے بعد ریسٹرکشن ایزی ہونے کے بعد لوگ یہاں پر آئے اور انہوں نے خوب انجوائے کیا, اور پاکستانی مصنوعات اور پاکستانی کپڑوں کو دیکھ. I really enjoyed it, and I want to give a message through your channel that to all people who are, known of a fashion, who really, like designers and fashion, so they should participate in such kind of event like Rawayat.
So I really appreciate them. नुमाइश के दौरान ख़वातीन के रूसी मलबूसात और पार्टी वेयर नुमाइश में आने वालों की तवज्जो का मरकज़ बने। ख़वातीन ने पाकिस्तानी मलबूसात को बेहतरीन और खूबसूरत करार दिया। आफ्टर कोविड ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, एक नयापन का एहसास हो रहा है और छोटी छोटी एफर्ट्स जो हैं हमारी, ये इंशाल्लाह इट्स वेरी गुड। I have come out this 3 years and it's amazing exhibition full of cheese, full of colours, and look at the venue. It's history making. I can understand never past you. And it's so colorful because I'm into fashion business. So I would like to see local Pakistani clothing that is designed by amazing designers. रवायत लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म से गुज़िश्ता 10 साल से इस नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तानी मलबूसात और फैशन को दुनिया के सामने लाना है। खातून पाकिस्तान कॉलेज ने राना लियाकत अली खान कॉलेज को 19 रन से शिकस्त देकर इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची से जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। खातून पाकिस्तान कॉलेज में डायरेक्टोरेट कॉलेज के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स मुकाबलों का मेला सजा। पहले सेमीफाइनल में खातून पाकिस्तान कॉलेज ने बेगम राना लियाकत अली खान कॉलेज की टीम को 19 रन से शिकस्त दी। फातेह टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 60 रन बनाए। जवाब में राना लियाकत अली खान कॉलेज की टीम मुकर्रा ओवर्स में 41 रन बना सकी। थैंक करते हैं अपने कॉलेज को कि उसने हमें मौका दिया कि हम लोग अपने सब लोग अपने प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर कॉलेज से प्लेटफॉर्म से अगले कॉलेज को आगे हम लोग अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं और हमें खातून पाकिस्तान वालों ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग आगे खेलें और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीते भी हैं। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर सनाली ने कहा कि उनकी कोशिश थी तालबात को स्पोर्ट्स मुकाबलों में शिरकत का मौका मिले। ऐसे मुकाबलों से नया टैलेंट भी सामने आएगा। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो फर्स्ट टाइम खेल रही हैं क्रिकेट। अक्सर टीवी पे देखा है मैचेस खेलते हुए, तो बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक था। तो आज जब मैं लेकर आई हूँ तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस हमें खेलना है और इसमें अपने आप को साबित करना है कि हम अच्छा खेल सकते हैं और प्रैक्टिस करके और बहुत अच्छे हो सकते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ इतना अच्छा स्टाफ हमारे पास आया है, जबकि ये हमारा ब्लॉकिंग फर्श है, लेकिन हमने यहाँ क्रिकेट कराने की कोशिश की और टेप बॉल पे ये मैच है हमारा, तो इनिशिएटिव है ये हमारे लिए और ये हमारे कॉलेज के लिए भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि इसमें कराची की टॉप क्लास टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। 3 रोज़ा मुकाबलों में शहर कायद के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 16 टीमें शरीक हैं।